اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم او لیول فرسٹ لینگویج اردو پیپر 1 ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کریں گے۔ یہ بچوں 1.5 گھنٹے کا پیپر ہے اور اس کے نمبر ہیں 50۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پارٹ 1 ہے بچوں، پارٹ 1 کو دیکھیے، ٹک لگائیے پارٹ 1 کو۔ آپ نے جو کام کرنا ہے نا، اپنے کویسچن پیپر کے اوپر ٹک لگانا ہے ضرور پینسل سے، یا پیپر تو آپ کو مل ہی جاتا ہے گھر لانے کے لیے، تو اگر گھر لانے کے لیے ملتا ہے تو آپ پینسل سے یا پین سے ٹک لگائیں کہ میں یہ سالو کرنے لگے، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کیا کرنے لگیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، مندرجہ ذیل عبارت پڑھیے، پھر دیے گئے سوالوں کے جوابات جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اچھا بچوں، یہاں بہت ہی سادہ اور آسان لکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے اس سے بھی سادہ اور آسان اور اچھی اردو میں لکھنا ہے۔ موضوع ہے اس کا فلمیں، یعنی اس کا ٹاپک جو عنوان ہے وہ فلمیں ہیں۔ عبارت کا موضوع جو ہے وہ فلمیں ہیں۔ پاکستان میں پچھلی 2 دہائیوں سے فلمیں بننے کی تعداد میں کافی کمی نظر آئی ہے، جس کی وجہ سے جہاں فلمی صنعت میں کام کرنے والے لوگ مالی پریشانی کا شکار ہوئے ہیں، وہاں سنیما گھروں میں فلمیں دیکھنے کے رجحان میں کمی کے باعث سنیما گھروں کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ لوگوں کی اکثریت کا ٹی وی پر اردو ڈرامہ سیریل دیکھنا بھی فلم بینی میں ان کی عدم دلچسپی کا باعث ہے۔ 20 سال پہلے فلمیں تفریح کا بہت بڑا ذریعہ ہوا کرتی تھیں۔ شام کے وقت فلم دیکھنے کے لیے سنیما گھروں کے باہر تماشائیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوتی تھیں۔ خاص کر چھٹی والے دن سنیما گھروں میں جا کر فلم دیکھنا لوگوں کا ایک محبوب مشغلہ تھا۔ لوگ ہوٹلوں اور بازاروں میں اس وقت کے مقبول فلمی گانے سننا پسند کرتے تھے۔ بین الاقوامی سطح پر اچھا بچوں، یہ میں نے پڑھ لیا ہوا ہے، آپ بھی اس کو، آپ کے پاس یہ ہے، آپ پورا پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس کی سالونگ کرتے ہیں۔ جب آپ اس کو پڑھ لیں گے، میں نے اتنا آپ کو پڑھ کے سنایا، آگے آپ خود پڑھ لیجئے۔ یہ سنا ہوا پھر لمبا ڈیٹیل میں ہو جائے گی بات۔ اچھا پیارے بچوں، یہ جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں تو آپ نے خود پڑھنا ہے۔ میں پڑھ کر سناؤں گی تو آپ کی دلچسپی قائم نہیں رہے گی، تو سالونگ میں بھی مشکل ہوگی۔ جب آپ اس کو خود پڑھیں گے تو وہ پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے، آپ باقی کا پڑھیے، تو اس کے بعد ہم آگے سالونگ شروع کرتے ہیں، اس کی مشق کرتے ہیں۔ آئیے، یہ بچوں وہ پہلے پارٹ کا ہی ہے، باقی حصہ مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب اردو میں جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے الفاظ میں لکھے، جیسے کہ اوپر بھی انہوں نے پارٹ 1 کے سوال میں بھی دیا ہوا تھا۔ ہر سوال کے بعد مارکس لکھ دیے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا یہ 2 نمبر کا ہے، 3 نمبر کا ہے۔ کویسچن نمبر 1 ہے بچوں، عبارت کے مطابق فلم سے وابستہ لوگ مالی پریشانیوں کا شکار کیوں ہیں؟ 3 باتیں لکھیے۔ یہ ٹک لگائیے نمبر 1 کو بچوں۔ آئیے اس کو سالو کرتے ہیں۔ میں نے اس کو آپ کی سہولت کے لیے پہلے سے سالو کیا ہے تاکہ ہمارا وقت بچ سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا، ادھر ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں، دہائی ہوتے ہیں 10، ٹھیک ہے؟ تو 2 دہائیاں یعنی 2 10 یعنی 20 سال۔ تو پچھلے کو گزشتہ کر لیں گے، گزشتہ 20 سالوں میں، ٹھیک ہے؟ گزشتہ 20 سالوں میں بہت کم فلمیں بنی ہیں، اس لیے فلمی صنعت سے وابستہ لوگوں کو مالی پریشانی کا سامنا ہے۔ یعنی ظاہر ہے فلم نہیں بن رہی، کام نہیں مل رہا، تو پیسہ بھی نہیں آ رہا۔ سنیما گھروں کی بجائے لوگ ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں۔ سنیما گھروں میں فلمیں دیکھنے میں کمی آ رہی ہے۔ یہ بچوں پہلے کا جواب ہو گیا۔ آپ بچوں ضروری نہیں کہ اسی جواب کو، کیونکہ آپ کا تو سمجھنے کا پیپر ہے، آپ کا رٹا لگانے کا پیپر نہیں ہے، تو آپ میرے سے بھی بہترین جواب، اگر آپ چھوٹے جملے بنا سکتے ہیں، بہترین جملے بنا سکتے ہیں، تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں، اپنی طرف سے بھی قابل ساتھیوں سے بھی مدد لیں گے۔ 20 سال پہلے لوگ، نمبر 2 کو ٹک لگائیے بچوں۔ 20 سال پہلے لوگوں کی فلموں میں دلچسپی کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ 4 باتیں لکھیے۔ اچھا بچوں، 20 سال پہلے لوگ کیسے فلم دیکھتے تھے یہ آپ نے بتانا ہے۔ 20 سال پہلے فلم بینی باعث تفریح تھی، یعنی تفریح کی وجہ تھی،
لوگوں نے کوئی بھی خوش ہونا ہے، پارٹی کرنی ہے تو وہ باہر نہیں نکلتے تھے، جا کے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھانے کوئی تفریح نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ لوگ ایک پراپر جگہ پر جا کر ایک اچھی چیز دیکھتے تھے سارے مل کر۔ تو 20 سال پہلے فلم بینی باعث تفریح تھی۔ سر شام لوگ سینما گھروں کے سامنے لمبی قطاروں میں کھڑے ہوتے، چھٹی کے روز لوگ سینما گھر جا کر فلم دیکھنے کے بے حد شوقین تھے۔ مشغلہ محبوب مشغلہ کو بے حد شوقین کر دیں گے آپ۔ لوگ ہوٹلوں، یہ دیکھیں اوپر ہے، یہ لوگوں کی لمبی قطاریں لگی ہوتی، چھٹی والے دن فلم دیکھنا لوگوں کا محبوب مشغلہ تھا۔ لوگ ہوٹلوں اور دکانوں پر، بازار تو دکانیں بازاروں میں ہی ہوتی ہیں، تو آپ بازاروں کا دکانوں پہ کر دیں، مشہور مقبول کا مشہور کر دیں، ٹھیک ہے۔ پہلے 2 دہائیاں جو تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 2 دہائیاں 2 10s، ٹھیک ہے، 2 مرتبہ 10 تو مطلب 20 سال۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ صنعت ہوتا ہے کوئی کام کرنا، بنانا، تو مالی پریشانی، مالی ظاہر ہے گھر نہیں چلے گا، پیسہ نہیں ہوگا، تو جو بھی فلم سے وابستہ لوگ تھے ان کی، یہ پہلے سوال کا جواب میں نے آپ کو سمجھایا نہیں۔ تو سینما گھروں کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے، یہ والا پوائنٹ میں نے مس کیا ہے، میں اس کو دیکھ لیتی ہوں پہلے جواب میں، یا دیکھ لیتے ہیں دوبارہ ری چیک کر لیتے ہیں۔ جب آپ کو خیال آئے کہ وہ یہ فلم بینی میں کمی آ رہی ہے، میں نے کر دی ہے بچوں، اس میں اس کو کر دیا ہے، فلم سینما گھر میں فلم دیکھنے میں کمی آ رہی ہے، یہ میں نے کر دیا ہوا ہے۔ تو جیسے آپ کو بھی خیال آ جائے، آپ اپنا سوال بھی اور جواب بھی چیک کریں۔ تو ہم دوسرے سوال کا کر رہے تھے کہ ہم اس کا کیا کریں گے۔ تو اوپر آپ نے محبوب مشغلہ کو دیکھ لی ہے کہ لوگ سینما چھٹی کے روز لوگ سینما گھر جا کر فلم دیکھنے کے بے حد شوقین تھے۔ لوگ ہوٹلوں اور دکانوں پر مشہور فلمی گانے بہت شوق سے سنتے۔ مشہور، مقبول کے معنی ہے مشہور ہونا، آپ نے سنے ہی ہوں گے۔ ابھی بھی لوگ، پرانے لوگ جو ہیں، جب بھی وہ کوئی پرانا گانا لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں سارے چپ ہو جاؤ، سننے دو سننے دو، تو وہ ان کو پسند کرتے تھے، ان کو شوق تھا وہ سننے کا۔ سوال نمبر 3 کو ٹک لگائیں گے۔ شفیق احمد نے سینما گھروں کی مشکلات کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا؟ 4 باتیں لکھیے۔ یہ بچوں ابھی اوپر چلتے ہیں، میں نے پہلے آپ کو 2 سوال صحیح طرح سے سمجھائے بعد میں، ابھی دیکھتے ہیں کہ شفیق صاحب نے کیا کہا۔ یہ دیکھیں، فلم ڈائریکٹر ہیں کوئی شفیق صاحب، سینما گھروں کی بدحالی کے متعلق کہا، لوگ زندگی کے مسائل میں اس قدر گھر چکے ہیں، یعنی لوگوں کو زندگی میں اتنے مسئلے دو چار ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، تو اخراجات بڑھ گئے ہیں، مہنگائی نے کمر توڑ دیا لوگوں کی، تو لوگوں کو تفریح کے بارے میں کہاں سوجے گی بات۔ تو پہلے سے غریب آدمی بھی تفریح کے لیے جاتے تھے، کہ دل کی خوشی کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے بات، کہ لوگوں کے پاس سینما گھر جا کر فلم دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ مہنگائی کے پیش نظر اکثر لوگ سینما گھروں میں جا کر فلم دیکھنے کی سکت نہیں رکھتے، یعنی ان میں یہ طاقت ہی نہیں رہی کہ وہ اپنا کوئی پیسہ تفریح پر خرچ کر سکیں، وہ دال روٹی پوری کر رہی ہیں۔ اور یا ویسے بھی فلم مطلب لوگوں کے پاس آپ نے اوپر دیکھ ہی لیا کہ ٹی وی وغیرہ پر دیکھ لیتے ہیں، تو جس کو دلچسپی بھی ہے تھوڑی بہت فلم دیکھنے کی تو وہ فلم اس میں دیکھ لیتا ہے۔ تو لوگ جو ہیں اپنے کمپیوٹر یا موبائل پر بھی فلم دیکھ لیتے ہیں، سہولت میسر ہے ان کے پاس، تو سینما گھر جانا، ٹکٹ خریدنا، وہاں پر سیٹ ڈھونڈنا، وہ سب چھوڑ دی انہوں نے باتیں۔ اور جو نئی فلم آتی ہے بچوں، وہ پہلے سوشل میڈیا پر آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے سینما گھر ویران ہوتے جا رہے ہیں، یعنی سوشل میڈیا پر آ گئی، یوٹیوب پر آ گئی، کہیں بھی آ گئی، تو آپ نے وہاں سے دیکھ لی، تو آپ کی دلچسپی جو ہے بس اتنی ہوتی ہے کہ دیکھی اور آگے بڑھ گئے۔ تو پہلے تو ہوتا تھا کہ باقاعدہ خاندان ٹکٹ لیتا تھا، پھر جاتے تھے، دوست مل کر جاتے تھے، تو وہ اب ختم ہو گیا، کیونکہ ہر کوئی انڈیویجولی اپنے موبائل پر یا کمپیوٹر پر دیکھ لینے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ترجیح دینا، فوقیت دینا، آگے رکھنا۔ آئیں اس کی سالونگ دیکھتے ہیں۔ تیسرا ہے بچوں، یہ شفیق احمد نے سینما گھروں کی مشکلات کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا؟ سینما گھروں کی مشکلات کے ذمہ دار لوگوں کی روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں، یہاں پر بچوں کوما آئے گا، ذمہ دار، تاکہ آپ کو جملہ سمجھ آئے۔ سینما گھروں کی مشکلات کا ذمہ دار لوگوں کی روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں، ایسے میں فلم دیکھنے کا ان کے پاس وقت نہیں۔ مہنگائی نے لوگوں کو اس قدر جکڑ لیا ہے کہ وہ فلم نہیں دیکھ سکتے، یا مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، ان کے پاس فلم دیکھنے کے لیے پیسہ نہیں بچا۔ لوگ کمپیوٹر یا موبائل پر فلم دیکھ لیتے ہیں، نئی فلمیں پہلے ہی سوشل میڈیا پر آ جاتی ہیں،
اس لیے سنیما گھر خالی پڑے ہیں، ویران پڑے ہیں، خالی پڑے ہیں۔ اگلا سوال بچوں، چوتھے کو ٹک لگائیں۔ اس کا جملہ جو پہلا والا بچوں، یہ میں آپ کو صحیح کر دوں گی بعد میں، یا آپ خود بھی اس کو کر لیں، تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے۔ تو چوتھے کو ٹک لگائیں۔ سرفراز علی پرانی فلموں سے اتنے متاثر کیوں نظر آتے ہیں؟ 4 باتیں لکھیں۔ سرفراز علی کے پاس ہم جاتے ہیں۔ یہ سرفراز علی والا بچوں، ایک بزرگ سرفراز علی نے جذباتی انداز میں کچھ یوں کہا کہ میرے بچپن میں بننے والی فلموں کی کہانیاں بہت دلچسپ ہوا کرتی تھیں۔ فلمیں صرف سنیما کی بڑی اسکرین پر دکھائی جاتی تھیں۔ وہ بچوں اس کا ایک عام چام ہے، ہاتھ پہ ہتھیلی میں چھوٹے سے موبائل پر، تو وہ فلم کا جو بڑی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب تو گھروں میں بھی بڑی اسکرینیں ہیں تو اتنا فرق نہیں پڑ رہا۔ فلموں میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی کہ انسان اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلم نہ دیکھ سکے، یعنی جو بھی لباس وغیرہ کا اور جو بھی گفتگو ہے وہ بہت ہی معیاری ہوتی تھی، بلکہ تقریباً ہر فلم کے آخر میں دیکھنے والوں کے لیے کوئی نہ کوئی سبق یا پیغام ہوا کرتا تھا، پرانی اور نئی۔ یہ آگے یہاں تک یہ آگے انہوں نے کہا ہے کتنی باتیں لکھیں؟ اچھا، انہوں نے لکھا ہے 4 باتیں لکھیں، تو 4 باتیں ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ اچھا بچوں، پرانی فلموں کی کہانیاں بہت پرلطف ہوتی تھیں۔ دلچسپ کے معنی میں نے دیکھے تو پرلطف، پرکشش، اس طرح سے تو پھر میں نے پرلطف موضوع لگ رہا تھا تو میں نے وہ کر لیا۔ پرانی فلموں کی کہانیاں بہت پرلطف ہوتی تھیں۔ بڑی اسکرین پر فلم دیکھنا تفریح سمجھا جاتا تھا۔ آدمی اپنے خاندان کے ساتھ فلم دیکھ لیتا، کوئی غلط بات شامل نہ ہوتی، بلکہ ہر فلم سبق آموز ہوتی اور اخلاقی نتیجہ دکھایا جاتا، یعنی اچھائی کا انجام اچھا اور برائی کا انجام برا۔ ہمیشہ ہیرو کو سب بچے، چاہے کوئی تھوڑا بہت غلط بھی آدمی کام کر رہا ہو تو بھی وہ ہیرو کو ہی پسند کرتا، کیونکہ ہیرو نیکی کا سمبل ہوتا تھا۔ کامیاب فلموں کے گانے سادہ اور مقبول عام ہوتے تھے، یعنی سادہ عام فہم زبان میں ہوتے تھے، سادی زبان میں ہوتے تھے، اور اسی لیے وہ لوگوں میں مقبول بھی ہو جاتے تھے۔ جتنی سادہ زبان آپ کی ہوگی اتنے ہی آپ نے سنا ہی ہوگا بچپن میں، کالے بادل آئیں گے آ کر مینہ برسائیں گے، مینہ برسے گا ٹپ ٹپ ٹپ، ڈھول بجے گا ڈب ڈب ڈب۔ تو یہ سادہ، جتنی سادہ وہ جنہوں نے وہ لکھی ہے، وہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، وہ ایم اے اردو، ایم اے فارسی، ایم اے عربی، پتہ نہیں انہوں نے کتنا پڑھا ہوا تھا، تو وہ بچوں کے مطلب سادہ زبان، عام انسان کی زبان میں، اور موسیقی اس میں بڑی تھی۔ کیسے ہم بولتے تھے نظمیں جب ٹیچر ہمیں پڑھاتے تھے۔ تو یہ ہے کہ گانوں کے مشہور ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سادہ زبان، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 کو ٹک لگائیے۔ ماضی میں فلموں کی کامیابی میں موسیقی کا کیا کردار تھا؟ 4 باتیں لکھیں۔ بچوں، فلموں میں 12 16 گانے ہوتے تھے اور سب کے سب مقبول ہوتے تھے، یہ اوپر لکھا بھی ہوگا، اور ابھی بھی آپ پرانے جو فلمیں بنی ہیں ان کے گانے اس قدر مقبول ہوتے تھے کہ فلم بھی لوگ دیکھ لیتے تھے، چاہے اس کے اندر کہانی کم ہی ہو، تو گانوں کی وجہ سے بھی فلمیں وہ ہٹ ہو جاتی تھیں۔ تو موسیقی کا یہاں پر آتا ہے، یہاں پر یہ بچوں، یہاں پر فلموں کی کامیابی کا انحصار بہت حد تک اس میں گانوں کی مقبولیت پر ہوتا تھا۔ گانوں کی زبان سادہ ہوتی تھی، وہی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ موسیقاروں کو فلمی دنیا میں ایک خاص مقام حاصل تھا، لیکن موجودہ دور میں بننے والی کچھ فلموں میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، یعنی نہ کہانی ہوتی ہے نہ گانے اچھے ہوتے ہیں۔ اردو فلموں کے شوقین نثار احمد کے خیال میں فلموں کو یہ بچوں یہاں تک ہی ہے، یہ پہلے ہم اس کا جواب یہاں تک ہے تو ہم اس کو آگے وہ دیکھتے ہیں۔ ماضی میں فلموں کی کامیابی میں موسیقی کا کیا کردار تھا؟ 4 باتیں لکھی۔ اچھا بچوں، پہلا اولین تو ہے مقبول گانوں کی وجہ سے۔ مقبول کی جگہ پر آپ بچوں مشہور بھی لکھ سکتے ہیں۔ مشہور گانوں کی وجہ سے فلم کو کامیاب قرار دیا جاتا، جس کا سہرا اعلیٰ مقام کے حامل موسیقار کے سر پر ہوتا، یعنی موسیقار بھی بڑا ہونا چاہیے، اس کی موسیقی کی تعلیم جو ہے مکمل ہو، وہ سروں کے اوپر لفظوں کو بٹھا کر اس قدر خوبصورت بنا دے کہ وہ ایسا لگے کہ جیسے موسیقی پیچھے ایک سحر میں ڈوبی ہوئی کوئی چیز لگ رہی، یعنی جادو سا ہو رہا ہے، اور لفظ اتنے سادہ ہوں کہ دل میں اترتے جائیں۔ گانے سادہ اور عام فہم زبان میں لکھے جاتے، جو پرانے ساز تھے وہ استعمال کیے جاتے تھے، ڈھولک، سارنگی اور وہ ستار وغیرہ،
تو وہ دیسی لوگوں نے وہ ساز سنے ہوتے تھے، تو اس لیے وہ زبان کو بھی، گانوں کے بول بھی جو ہے ان سے ریلیٹ کر لیتے تھے، تو وہ پھر ان کو سمجھ آتی تھی، دونوں چیزیں سمجھ آتی تھیں۔ میلوں پہ آپ کو پتہ ہی ہے موسیقی کے یہ آلات عام طور پر لوگ سال میں 2-3 مرتبہ تو انجوائے کرتے تھے۔ بہترین موسیقی کامیاب فلم کی ضامن ہوتی تھی، یعنی یہ ضمانت ہے کہ اگر 8 گانے بہت اچھے ہیں تو فلم کامیاب ہے، اور نامور موسیقار اپنے فن کا اظہار عمدگی سے کرتے، یعنی وہ بھی اپنی کوئی مطلب، ایک مثال میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ وہ کسی نے کہا کہ دیہاتی ماحول پر گانا لکھیں، تو انہوں نے گانا لکھا تو وہ ڈائریکٹر کو پسند نہ آیا، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں آپ نے لکھا، تو ان کے پاس کاغذ قلم بھی نہیں تھا، انہوں نے ماچس کی ڈبیا کو کھولا اور اس کے اندر وہ جو تیلی ہوتی ہے اس کو جلا کر اس کے ساتھ وہ بول لکھے ہوئے تھے۔ بعد میں وہ گانا اتنا ہٹ ہو گیا کہ وہ لوگ اس کی وجہ سے مطلب ایک دیسی ماحول کا نمائندگی کرتا تھا وہ گانا، اور بہت زیادہ اس میں سارے گاؤں کی ایک جھلک نظر آتی تھی۔ یہ سوال ہے بچوں، یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ موسیقار جو ہے بہت اہمیت کا حامل تھا، اور گانے مقبول موسیقار کی وجہ سے ہوتے تھے، تو موسیقی کو بہت زیادہ مقام حاصل تھا کہ پہلے منتخب کرتے تھے موسیقار کون ہے اور اس نے کتنے مقبول گانے پہلے دیے ہوئے ہیں۔ تو چوتھا سوال ہے، نثار احمد کے خیال میں مسائل کے حل کرنے میں فلمیں کس قدر مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟ 3 باتیں لکھیے۔ تو اوپر نثار احمد کی باتوں پر چلتے ہیں، اس طرح آپ نے جلدی سے سوال ڈھونڈنے جانا ہے اوپر بچوں، جہاں نثار احمد کے خیال میں، یہ دیکھیے، اردو فلموں کے شوقین نثار احمد کے خیال میں فلموں کو معاشرتی مسائل کو اجاگر کرنا چاہیے، نمایاں کرنا چاہیے، اس لیے فلموں کی کہانیاں ایسی ہوں جو معاشرے میں امیر غریب کے فرق کو مٹانے کا درس دیں، اور فلمیں دیکھنے سے نوجوانوں میں ذمہ دار شہری بننے کا جذبہ پیدا ہو، اور خاص کر فلموں میں مار دھاڑ کا عنصر بالکل نہ ہو، یعنی مار کٹائی کے جو ہوتے ہیں تو نوجوان لڑکے جو ہوتے ہیں پرجوش ہوتے ہیں، تو وہ جو جیسا دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں بچوں کو بھی، ایون اگر گھر میں وہی بچے بھی ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں جو وہ خالہ پھپھو چچا وغیرہ کو دیکھتے ہیں، ماں کو دیکھتے ہیں، تو اسی طرح کے، تو اگر فلمیں اس طرح کی دیکھے گا نوجوان خون مار دھاڑ کی، تو وہ بھی ویسا ہی باہر آ کے دیکھا لوگوں کا آپس میں کتنی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ فلموں کا اثر ہوتا ہے، تو فلموں میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اگر ان کا اثر لیا جاتا ہے تو اس اثر سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نثار احمد کے خیال میں مسائل کے حل کرنے میں فلمیں کس قدر مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟ 3 باتیں لکھی ہیں، جیسے اوپر بھی لکھا گیا تھا کہ وہ سارا خاندان دیکھ لیتا تھا اور اس میں کوئی نہ کوئی اچھا سبق ہوتا تھا۔ معاشرے کو جن مسائل کا سامنا ہے فلم میں ان مسائل اور ان کے حل کو دکھانا چاہیے۔ امارت اور غربت کی تمیز مٹا کر اعلیٰ اقدار کا سبق دیا جائے۔ اعلیٰ اقدار بچوں قدر ویلیوز، ٹھیک ہے، امارت اور غربت کی تمیز مٹا کر اعلیٰ اقدار کا سبق دیا جائے۔ نوجوان ذمہ دار شہری کی خوبیوں کو اجاگر کے، یعنی نوجوانوں کو اگر آپ نے دکھانا ہے تو انہیں پڑھتا لکھتا دکھائیں، انہیں ورزش کرتا دکھائیں، انہیں تلوار بازی، جیسے آپ نے دیکھا ہے ارطغرل میں نوجوانوں نے اور سب فیملی کا ہیرو جو ہے وہ ارطغرل بن گیا، ارطغرل غازی۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کو دکھایا جائے تو لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ بنانا پروڈیوسر کا کام ہے، ڈائریکٹر کا کام ہے، موسیقار کا کام ہے، اس کی وہ جو ردھم چلتی ہے میوزک کی، وہ بھی ہم پوری سنتے تھے شروع میں، تو وہ بھی کانوں کو بھلی لگتی تھی۔ تو یہ ہے کہ اس میں یہی دکھایا جا رہا ہے کہ اچھائی اور برائی کی آپس میں جو ہے وہ ان کی ویلیوز کچھ اور ہیں، اور دوسرے جو ان کے اپوزیشن ہے ان کی ویلیوز کچھ اور ہیں، تو وہ دونوں کو نمایاں کر کے دکھا رہے ہیں کہ اچھائی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے اور برائی جتنی بھی آگے بڑھ جائے آخر کار اس کو شکست ہوتی ہے۔ تو یہ نوجوان ذمہ دار شہری کی خوبیوں کو اجاگر کیا جائے، بچوں ادھر اجاگر کیا جائے لکھا ہوا تھا پتہ نہیں، تو یہاں پر آپ کر لیں کہ نمایاں کیا جائے، یہ آپ بچوں ریز کر کے ادھر نمایاں لکھ لیں۔ اچھا بچوں آگے، مار کٹائی کی منظر کشی نہ کی جائے، یعنی مار کٹائی کو نہ فلمایا جائے۔ اچھا بچوں یہ 7واں سوال ہے، اس کو ٹک لگائیے۔ ایک معیاری فلم بناتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ 3 باتیں لکھیے۔ آئیے دیکھتے ہیں معیاری فلم کیسی ہوتی ہے۔ یہ بچوں ایک معیاری فلم کی پہچان یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے کتنا پیسہ کمایا، بلکہ ایک معیاری فلم وہ ہے
وہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کر ہر عمر کے لوگ لطف اندوز ہوں، اس میں استعمال ہونے والی زبان مہذب ہو، اس کے علاوہ فلم کی کہانی اتنی طویل نہ ہو کہ دیکھنے والے اکتا جائیں، یعنی لوگوں کی دلچسپی ختم ہو جائے۔ ایک معیاری فلم بناتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ 3 باتیں لکھیے۔ یہ بچوں، معیاری فلم بناتے وقت ہر عمر کے لوگوں کی دلچسپی کو پیش نظر رکھا جائے، زبان سادہ اور شستہ ہو، کہانی لمبی نہ ہو، یہاں بچوں ہو کے بعد کوما آئے گا، کہانی لمبی نہ ہو کہ دلچسپی کم ہو جائے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب بچوں ہم پارٹ 2 پر آ گئے ہیں۔ مندرجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر 300 سے 400 الفاظ پر مشتمل اردو زبان میں مضمون لکھیے۔ یہ ہے پہلے ٹاپک دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ میں نے پہلا ہی چوز کر لیا تھا، کویسچن آپ دوسرے پڑھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دلیل والا میں نے چوز کیا تھا، کیا تعلیم صرف اسکولوں میں حاصل کی جا سکتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ تو اس کا میں نے بچوں جواب لکھا تھا۔ باقی آپ جتنے بھی یہ سوالات ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پریکٹس کے لیے ان کو لکھ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان ساروں کی پریکٹس کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ دوبارہ ریوائز ہو جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا لکھا۔ اسکولوں کی اہمیت کے بارے میں، کہ تعلیم صرف اسکول میں حاصل کی جا سکتی، کیا تعلیم صرف اسکولوں میں ہی حاصل کی جا سکتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے، اچھا بچوں، تعلیم صرف اسکول میں ہی حاصل ہو سکتی ہے، اس پر ہم نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ تو آئیے، تعلیم صرف اسکول سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم اپنا بستہ باندھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں اور ایک خاص عمارت میں، ایک خاص کمرے میں مختلف مضامین مختلف قابل ترین اساتذہ کرام سے پڑھتے ہیں۔ اس میں شروع میں بچوں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ نہاتے دھوتے ہیں، یونیفارم پہنتے ہیں، تو ہم ایک ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے چھوڑ دیا، وہ لمبا ہو رہا تھا۔ اساتذہ کرام ہماری تعلیم کے ہمراہ ہماری تربیت کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں، یعنی وہ ساتھ ساتھ تو ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں کتابیں، ساتھ ساتھ ہمیں اچھی باتیں بھی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اسکول میں اسمبلی میں اخلاقی سبق اور نظم و ضبط سکھایا جاتا ہے، یعنی لائن میں آؤ، لائن میں جاؤ، پاؤں کی آواز نہ آئے، اس طرح کے۔ اور جو جب کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بچہ یا ٹیچر اعلیٰ اخلاقی سبق دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، ان سے آپ کو آپ کی عزت ہوگی، اور آپ نے ان کاموں کو نہیں کرنا ورنہ آپ کو سزا دی جائے گی یا آپ کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ تو یہ بچہ سیکھتا ہے کہ کون سے کھیل کے وقت کھیلوں کے قوانین سکھائے جاتے ہیں، کہ کہاں سے کھڑے ہو کر ہٹ کرنا ہے، کس طرح سے کتنے فاصلے پر رہنا ہے، اور کیسے مل جل کر آپس میں ان قوانین کا احترام کرنا ہے جو کھیلوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں بچوں، یہ بہت ہے کہ مختلف گھروں سے آئے ہوئے بچے ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، جو آئندہ زندگی میں لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے میں معاون ہوتا ہے۔ معاون، تعاون کرنے والا، مددگار، یعنی جب ہم بڑے ہو کر لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تو اگر ہم اسکول نہیں گئے تو ہمیں کسی اجنبی سے بات کرنی نہیں آئے گی۔ یہ بچوں معاون ہے لفظ۔ اسکول میں ہم بڑوں کا ادب کرنا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا سیکھتے ہیں۔ کوئی باجی کسی باجی نے یا بھائی بڑے نے، لڑکوں کا اسکول ہے تو کوئی کام کا ہے تو اس کو بہت ادب کے ساتھ بجا لانا چاہیے، اور بڑوں کو بھی چاہیے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کو چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ چوٹ لگ جائے فوراً ہمدردی کرنی چاہیے، صحیح کرنا چاہیے، صاف کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم جو ہے یہ سارا کچھ ہم بالکل الگ الگ گھروں سے آ کر ایک جگہ پر ہم یہ چیز سیکھتے ہیں۔ اسکول میں ہماری صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں، یعنی ہم ہمدرد ہیں، ہم قابل ہیں، ہم لائق ہیں، ہم کیسے ہیں، تو یہ سب ہمیں پتہ چلتا ہے اسکول میں جب لوگوں کے ساتھ ہماری ملاقات بڑھتی ہے، ساتھیوں کے ساتھ ہم ملتے جلتے ہیں، اور بڑے نگران اساتذہ جو ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کس مضمون یا کھیل میں اچھے ہیں۔ ظاہر ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم ہر فن مولا ہیں، ہمیں یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، لیکن اساتذہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو کون سا ہمارے لیے بہترین ہوگا۔ جیسے پروین شاکر کا مثال کے طور پر میں آپ کو دیتی ہوں، یہ بھی ایک کہی ہوئی بات ہے اس کو، لیکن ظاہر ہے روایت وہی بات ہوتی ہے جو کافی معتبر ہو۔ تو ان کی وہ تقریریں کیا کرتی تھیں اپنے اسکول کے زمانے میں، تو ان کی ایک ٹیچر نے کہا کہ آپ تقریریں اتنی اچھی لکھتی ہو تو آپ کچھ لکھا کرو، شاعری کیا کرو۔
تو آپ دیکھیں کہ کس قدر اس ٹیچر کی کیا نظر ہوگی جنہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ لکھا کرو، اور کتنی وہ قابل مطلب اور کتنی بلند پائے کی شاعرہ بنی۔ اساتذہ بچوں کی نگرانی کرتے ہیں، یعنی وہ دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نظر ہر بچے پر ہوتی ہے۔ گھر میں ماں 4-5 بچوں کے اوپر نگاہ رکھتی ہے، اور ٹیچرز 40 80 300 تک بچے کی نگاہ ایک کلاس میں رکھ سکتے ہیں، جس سے بچے نظم و ضبط کے پابند ہونا سیکھتے ہیں۔ اگر ظاہر ہے کہ 40 بچے ہیں اور وہ شور کر رہے ہیں تو ٹیچر پڑھا نہیں سکتا۔ سب سے اولین ٹیچر کا کام ہے بچوں کو ایک کام پر فکس کرنا۔ اگر پڑھ رہا ہے تو سارے 40 پڑھ رہے ہیں، اگر لکھ رہے ہیں تو 40 لکھ رہے ہیں، یہ ہے نظم و ضبط۔ تو غرض کچھ بچے سلو بھی ہوتے ہیں، ٹیچر ان کو ٹرین کرتے ہیں، پھر وہ لائک بچوں کے برابر نمبر لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نظم و ضبط کا پابند جب ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ فرسٹ ٹرم میں کچھ بچوں کے بہت کم نمبر آتے ہیں، لیکن سیکنڈ اور تھرڈ تک جاتے جاتے وہ قابل ترین بچے بن جاتے ہیں۔ یہ سب اساتذہ کی نگرانی کی وجہ سے، یہ اسکول کے بغیر میسر نہیں آ سکتی، اساتذہ کی نگرانی۔ گھر میں آپ ایک استاد کیسے 7 مضامین پڑھا سکتا ہے، اور وہ ظاہر ہے فریش ٹیچرز آتے ہیں ہر 40 منٹ کے بعد۔ غرض اسکول ایک ایسی عمارت ہے جہاں آپ اساتذہ کرام کے زیر سایہ تعلیم و تربیت کے مراحل طے کر کے مستقبل میں معاشرے کے ذمہ دار اور کامیاب انسان بنتے ہیں۔ عظیم لوگوں کے حالات زندگی میں ان کی تعلیمی درسگاہ کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، یعنی ابھی بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کہاں سے پڑھے ہو، آپ کی سی وی چیک کی جاتی ہے تو آپ کے اسکول کالج کا دیکھا جاتا ہے، آپ کے ادارے کا نام دیکھا جاتا ہے کہ آپ کہاں سے پڑھیں۔ قدیم اور جدید زمانے میں بھی تعلیمی ادارے بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ یہ دیکھیں کہ حضرت علی حجویری جو ہیں یہ کون سی جگہ پر گئے، پھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، انہوں نے بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا۔ تو پرانے زمانے سے لے کر نئے زمانے تک تعلیمی ادارے میں جانا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جامعہ الازہر بہت قدیم تعلیمی ادارہ ہے۔ اسی طرح آپ دوسرے یورپ اور ایشیا کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں کے نام ڈھونڈ سکتے ہیں۔ قدیم اور جدید زمانے میں بھی تعلیمی ادارے بڑی اہمیت کے حامل رہے ہیں، اس لیے آج بھی جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اسکول کا انتخاب کیا جاتا ہے، یعنی ماں باپ چوز کرتے ہیں کہ جہاں سے باپ دادا پڑھے وہیں پر یہ جائے، کون سا اسکول اچھا ہے، کس جگہ پر جائیں۔ آج بھی لوگ پرانے اسکولوں میں داخل ہونے پر فخر کرتے ہیں، کیونکہ اسکول وہ گہوارہ ہے جو آنے والے نوجوان کو پروان چڑھاتا ہے، علم سے ان کی پیاس بجھاتا ہے، انہیں اعلیٰ اخلاق و اقدار کے ساتھ ساتھ علوم و فنون میں ترقی کی تربیت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں پتہ نہیں یہ کم ہیں یا زیادہ ہیں الفاظ، اگر آپ کے پاس اور بھی علم ہے اور آپ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں، اور آپ گن بھی سکتے ہیں کہ یہ کتنے الفاظ ہیں اور یہ پورے ہو گئے ہیں یا ان میں کچھ اور کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔